أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا تفضعفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. جب آپ ان میں موجود ہو تو ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے. جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے. اور وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اسلحہ اتار کر رکھ دو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اب اور بیٹھے ہوئے اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. بے شک نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس دن کی تعاقب میں ہمت نہ ہارو. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ حَسِيمًا. یقینا ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ خیرت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہو. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیرات کرتے ہیں. یقین اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہگار ہو. يَسْتَفْتُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. وہ لوگ سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا
مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔